اب آپ ان آیات کی طرف آتے ہیں جو سامنے لکھی ہے، تو اس میں آپ کو 3 اقدام نظر آتے ہیں جی، 3 قدم دیکھ لیجیے۔ پہلا قدم ہے توبہ۔ پطرس نے کہا، اگر آپ 37 آیت سے بھی آپ نے پڑھا ہے، 37 آیت میں پطرس نے کہا، جب لوگوں نے پطرس سے کہا کہ ہم کیا کریں، تو پطرس نے کہا توبہ کرو۔ 38 آیت، پہلا قدم کیا ہے؟ توبہ کرو۔ تمام لوگ، دنیا کے کوئی بھی لوگ ہوں، کرسچن ہو، مسلم ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، یسوع مسیح پر ایمان لانا، توبہ کرنا، گناہوں سے معافی مانگنا پہلا قدم ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے توبہ نہیں کی، کوئی لڑکی ہو سکتی ہے، کوئی لڑکا ہو سکتا ہے، کوئی بڑا یا بزرگ بھی ہو سکتا ہے، اگر توبہ نہیں کی تو یاد رکھیں آپ سیڑھی کے پہلے سٹیپ پہ نہیں چڑھے۔ پہلا قدم توبہ۔ تو دوسرا قدم ہے پانی کا بپتسمہ۔ باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے پانی کے اندر بوتے کا بپتسمہ۔ اور تیسرا قدم ہے روح القدس کا بپتسمہ۔ تو 3 قدم ہے اس میں۔ تو پہلا قدم سب کے لیے ضروری ہے، خواہ وہ کسی بھی مشن کا کوئی بندہ ہو، کسی بھی مشن کا ہو، پہلا قدم اٹھانا ضروری ہے۔ اگر توبہ ہی نہیں کریں گے تو سب ہلاک ہو جائیں گے، لڑکی ہو یا لڑکا۔ اور آج کل کے بچے بڑے سمجھدار ہیں، یعنی آپ کی تو کتنی ہے، 12 سال ہے، تو مجھے نہیں سنائی دیا، تو 10-12 سال کے بچوں کو آج کل ساری سمجھ ہے، بڑے لائق ہے۔ تو پرانے زمانے کے جو خادم ہیں ابھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، بڑے بڑے خادم، انہوں نے سنڈے اسکول میں توبہ کی۔ میرے بچوں نے، وہ نینی امی نے سنڈے اسکول کی عمر میں، سنڈے اسکول کے اندر توبہ کی۔ تو بچوں آپ سن لیجیے، بچے جو ہیں سنیں، جو 12 سال 13 سال 14 سال کے ہیں، اپنے آپ کو بچہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بھی آپ کو پیارے بچے سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو ساری سمجھ ہے۔ پہلا قدم ہے توبہ کرنا، اپنے سارے گناہوں کو یسوع کے پاس لا کے داخل کہنا، یسوع میں گنہگار ہوں، میں تو بچ گناہ دے جمیا میری مائی، میں گنہگار ہوں، یسوع میرے گناہ معاف کر دے۔ یہ توبہ ہے۔ پہلا قدم سب کے لیے ضروری ہے، اگر نہیں اٹھایا ابھی اٹھائیے۔ دوسرا قدم ہے روح القدس کا بپتسمہ، یہ پانی کا بپتسمہ، اور وہ میں بتا چکا ہوں، اگر آپ پانی کا بپتسمہ باپ بیٹے روح القدس کے نام سے نہیں لیتے، اس کا مطلب آپ یسوع مسیح کے مرنے اور جیتنے کا انکار کرتے ہیں۔ اور تیسرا قدم ہے روح القدس کا بپتسمہ، یہی بائبل کی تعلیم ہے۔ اب میں آگے چلوں گا، اب آپ سنتے چلے جائیے، بڑا یہ سمجھنے والا پیغام ہے اور بڑا ضروری پیغام ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو آیات آپ نے پڑھی ہیں، ایمان کی کتاب 2 باب 37 آیت سے 48 آیت تک، تو 49 آیت میں پطرس کہتا ہے کہ یہ روح القدس کا وعدہ، اس سے بات پڑھائیں گے، تو پطرس کہتا ہے کہ یہ وعدہ جو ہے روح القدس کا، یہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے۔ آنے والی نسلیں، یہ نہیں کہا، بہت سے لوگ کہتے ہیں، بہت سے نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غیر زبان کا بپتسمہ صرف رسولوں کے لیے تھا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ میں ابھی ثابت کروں گا کہ غیر زبانوں کے ساتھ روح القدس کا بپتسمہ تمام نسلوں کے لیے ہے۔ ایمان کی کتاب 2 باب 39 آیت میں لکھا ہے، پطرس نے کہا یہ وعدہ تم اور تمہاری آنے والی نسلوں، آنے والے زمانے کے لوگوں جو ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کے لیے بھی ہے۔ تو آپ کہیے روح القدس کا وعدہ میرے لیے بھی ہے، بولیے، کہیے روح القدس کا وعدہ میرے لیے بھی ہے، بولیے روح القدس کا وعدہ میرے لیے بھی ہے۔ یوئیل کی کتاب، اس میں ایک پیشن گوئی ہے، 2 باب کی 28ویں اور 29ویں آیت میں، اور وہ پیشن گوئی یہ ہے، یوئیل کہتا ہے کہ 2 باب کی 37 اور 38 آیت، کہ آخری زمانے میں خدا فرماتا ہے کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، ہر بشر پر۔ ہر بشر میں ہاتھ ہیں کہ نہیں؟
بچوں آپ ہر بشر میں شامل ہیں؟ بولیے آپ ہیں کہ نہیں شامل؟ خدا فرماتا ہے ہر فرد بشر پر اپنے روح میں سے نازل کروں گا، ہر فرد بشر پہ۔ موسیٰ کے بارے میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، 11 باب 29 آیت، بڑی خوبصورت کہانی ہے۔ موسیٰ ایک بہت بڑا لیڈر تھا، بنی اسرائیل کو وہ نکال کے لے کے آیا اور اس نے 70 لوگ اپنے ساتھ لیڈر چنے ہوئے تھے، 70 لیڈر، 70۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ 70 کے 70 لوگ جو ہیں وہ پاک روح سے بھرے ہوئے تھے اور نبوت کر رہے تھے۔ موسیٰ تو پاک روح سے بھرا کرتا تھا، خدا کا پاک روح اس کے اوپر گائے بگائے آتا تھا، لیکن 70 لوگ اور بھی وہ بھی روح القدس سے بھرے ہوئے تھے اور یہ نبوت کر رہے تھے۔ تو لوگوں نے تھوڑا حسد کیا کہ ہمارا بڑا لیڈر جو موسیٰ ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو روح القدس سے بھرتا ہی ہے، اور یہ 70 لوگ، اور انہوں نے 2 نام خاص طور سے لیے کہ یہ بھی۔ تو آپ کے اتنی خوبصورت بات موسیٰ نے کی ہے، دوسرا باب گنتی کی کتاب 11واں باب، گنتی کی کتاب 11واں باب 29 آیت۔ تو موسیٰ نے اتنی خوبصورت بات کی اور کہا کہ کاش کے خدا کے تمام لوگ نبی ہوتے اور خدا کا روح سب پر نازل ہوتا۔ تالیاں بجائیے۔ کیا کہا موسیٰ نے؟ کاش خدا کا پاک روح تمام لوگوں پہ نازل ہوتا، یہ اس کی خواہش تھی، لیکن پرانے نامے میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ خواہش تھی موسیٰ کی، کیا خواہش تھی؟ کاش تمام لوگ روح القدس سے بھر جائیں۔ یہ 11 باب 29 آیت گنتی کی کتاب۔ تو اس وقت ایسا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس وقت روح القدس آتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ یہی 11 باب میں پڑھے تو وہاں لکھا ہے کہ روح القدس ان کے اوپر آیا اور پھر چلا بھی گیا۔ تو موسیٰ کی خواہش ہے کہ سب کو ملے، تو خواہش آج پوری ہو رہی ہے۔ کیسے پوری ہو رہی ہے؟ غیر سوانوں کے ساتھ روح القدس کا بپتسمہ۔ کیسے؟ آج عید پینتیکوست کی یاد ہم منا رہے ہیں، اتوار کو عید پینتیکوست ہے۔ عید پینتیکوست کے دن ابھی آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے تھے 11 شاگرد، بلکہ 12واں بھی انہوں نے شامل کر لیا تھا، اور ٹوٹل 120 کی جماعت 10 دن تک دعا کرتے رہے اور کہتے رہے اے یسوع اپنا وعدہ پورا کر جو موسیٰ نے کہا تھا، کاش کے تمام لوگ جو ہیں وہ روح سے بھرے ہوں۔ اے خدا وہ وعدہ پورا کر، اے خدا وہ وعدہ پورا کر جو یوئیل کی کتاب میں تھا، اور جو تو نے بھی کیا کہ میں روح القدس بھیجوں گا، اور یوحنا نے بھی کہا کہ یسوع تمہیں پاک روح سے بپتسمہ دے گا، اپنا وعدہ پورا کر۔ 10 دن ہو گئے اور 10ویں دن کیا ہوا؟ وہ جگہ جہاں وہ بیٹھے تھی گونج گئی، وہ جگہ گونج گئی، انہیں پاک روح نازل ہوا، وہ سب غیر زبانیں بولنے لگے، بولے ہاللیلویہ، سب بولے ہاللیلویہ۔ تو کیسے آج تک کبھی بھی غیر زبان کے نشان کے بغیر روح القدس نازل نہیں ہوا؟ بائبل گواہ ہے، بائبل گواہ ہے کہ آج تک کبھی بھی غیر زبان کے بغیر روح القدس کا بپتسمہ نہیں ہوا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیسے روح القدس کے بپتسمے کا پہلا نشان غیر زبان ہے۔ جی بولیے کہ کیا نشان ہے؟ غیر زبان روح القدس کے بپتسمے کا نشان ہے۔ 2 بپتسمے ہیں، ایک پانی کا بپتسمہ جو ہوتے کا بپتسمہ ہے، وہ لینا پڑتا ہے توبہ کے بعد، اور تیسرا بپتسمہ یسوع مسیح دیتا ہے، کیونکہ یوحنا نے کہا میرے بعد جو آئے گا تمہیں آگ اور روح القدس سے بپتسمہ دے گا، اور وہ ہم نے دیکھا پینتیکوست کے دن روح القدس نازل ہوا۔ آج بھی یہ بپتسمہ آپ کے لیے ہے، میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں۔ تو روح القدس غیر زبان کے ساتھ نازل ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں ہر فرد بشر میں اپنے روح کو نازل کروں گا۔ پھر آگے چلیے، موسیٰ کی خواہش۔ موسیٰ کہتا ہے کاش خداوند کے سب لوگ نبی ہوتے اور خداوند اپنی روح میں سے سب پہ ڈالتا، آپ پر بھی سب پہ ڈالتا۔ یہ گنتی 11 باب کی 29 آیت۔ آگے چلیے، اور روح القدس کے بپتسمے کا پہلا نشان غیر زبان ہے۔ سن لیجیے کیسے۔
इमाम की किताब 2 बाब में रूह कुदस नाज़िल हुआ, गैर सवालों से हुआ। 10वें बाब कमीलिस की घर में रूह कुदस नाज़िल हुआ, गैर सवालों के साथ हुआ। तो ये देखिए कमीलिस की घर में इमाम 10वां बाब गैर सवालों के साथ रूह कुदस नाज़िल हुआ। निशान यही है। 16वें बाब में रूह कुदस नाज़िल हुआ गैर सवालों के साथ इफिसुस में। तो ये निशान है। इमाम की किताब बड़ी बड़ी है, इसके अलावा है ही नहीं। बात लोग कहते हैं कि गैर सवाल बोलना कोई जरूरी नहीं है। मैं साबित कर रहा हूं कि बाइबल कहती है। आगे चलिए। तो रूह कुदस का बपतिस्मा कब मिलेगा? 3 स्टेप आपने शुरू में सुने हैं। पहला तौबा, दूसरा पानी का बपतिस्मा और तीसरा रूह कुदस का बपतिस्मा। लेकिन सुने, कमीलिस के घर में कुछ फर्क तरीका हुआ। आगे चलिए। कमीलिस के घर में रूह कुदस मिला, लेकिन कैसे मिला ये थोड़ा फर्क हुआ। गौर से सुने। ये ऐसे हुआ कि पतरस ने पहले तौबा की मुनादी की और कहा तौबा करो, यीशु मसीह को नजात जिंदा कबूल करो, अपने गुनाहों से माफी मांगो। तो लोगों ने तौबा कर ली। और उसके बाद क्या हुआ? अभी गैर सवाल, अभी पानी का बपतिस्मा नहीं उनको मिला था। उसके बाद एकदम रूह कुदस उन पे नाज़िल हुआ और वो सब गैर सवाल बोलने लगे। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। पहला कदम तो तौबा है, वो आगे पीछे नहीं हो सकता। दूसरा कदम पानी के साथ होने का बपतिस्मा है, वो आगे पीछे हो सकता है। वो कैसे? देख लीजिए कमीलिस के घर अभी तौबा की और रूह कुदस का बपतिस्मा उनको मिल गया, सब गैर सवाल बोलने लगे। आपने वीडियो में भी 10वें बाब में देखा। लेकिन क्या हुआ? जब ये गैर सवाल बोलने लगे तो पतरस ने कहा अरे एक स्टेप जो रह गया है, अब इन्हें कौन रोक सकता है? हमारी तरह जैसे पेंतीकोस्त के दिन गैर सवाल के साथ बपतिस्मा मिला, इनको भी मिल गया है, तो फिर जो दूसरा कदम रह गया है, आइए इन्हें बपतिस्मा ले। और आपने वीडियो में देखा कि रोमी हुकूमत का एक जो लीडर था कर्नेलियस, इतालवी फौज का सरबरा गोरा था, उसने बपतिस्मा लिया और जितने लोग वहां थे उन्होंने भी बपतिस्मा लिया। तो इसका मतलब यह है पहला कदम तो जरूरी है, दूसरा कदम जो है रूह कुदस पहले भी मिल सकता है। अगर आपने अब हाथ खड़ा करें जिन्होंने तौबा की है, अपने गुनाहों से माफी मांगी है, हाथ खड़ा कीजिए। थैंक यू, खुदावंद आपके साथ। दूसरा कदम, अगर आपने तौबा कर ली है, गुनाहों से माफी मांग ली है, क्योंकि एक बार तो करना ही करना है, लेकिन अभी तक आपको पानी के साथ होते का बपतिस्मा नहीं दिया गया, तो आज आपको रूह कुदस का बपतिस्मा मिल सकता है। कमीलिस के घर की तरह मिल सकता है। लेकिन ये याद रहे कि पानी के बपतिस्मे के बगैर आप यीशु मसीह के खून, यीशु मसीह के मरने और जीतने के मुनकर हैं। इसलिए पहले वादा करें कि आज आए खुदावंद रूह कुदस से भर दे। मैंने पानी का बपतिस्मा तो नहीं लिया, मैं ले लूंगा, तो फिर आज रूह कुदस का बपतिस्मा आपको मिल सकता है। बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। तो कब मिलता है? फौरन भी मिल सकता है, फौरन। कमीलिस के घर में फौरन ही मिल गया था। आगे चलिए। रूह कुदस, आज मैं पैगाम छोटा दूंगा। तो रूह कुदस जो है वो उसकी शराइत क्या है, मिलता कब है? पहली बात कब मिलता है? दुआ के दौरान। ये बच्चा मैंने जानबूझ के बच्चा यहाँ पे रखा है क्योंकि मैंने बच्चों पे रूह कुदस को नाज़िल होते देखा है। बच्चों सुने, मैंने 6 साल 7 साल 8 साल के बच्चों को गैर सवालों में बोलते देखा है। और बाइबल में लिखा है कि बच्चे तो वैसे भी पाक हैं, गुनाह से नावाकिफ है। हर फर्द बशर पे अपने रूह को नाज़िल करूंगा, ये खुदा के कलाम में लिखा है। तो कब? दुआ के जरिए से, मांगने से। जैसे मैं पिछली दफा भी कह रहा था कि एक फिरका है वो कहता है कि मांगने के बगैर ही मिल जाता है रूह कुदस। बस तौबा करो, पानी का बपतिस्मा ले लो तो मिल जाता है। गैर सवाल के बगैर खुद से मिल जाता है। उन्हें बताइए कि बाइबल की तालीम कुछ और है। तो दुआ से मिलता है। मैंने 2 हवाले यहाँ लिखे हैं, आप घर जाके पढ़ लीजिए। लूका की इंजील 30वां बाब 21 आयत। वहां लिखा है जब यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा लेके बाहर आया, जरूर पढ़िए ये हवाला नोट कर लें। तो जब बाहर आया यीशु तो उसको दुआ कर रहा था। क्या लिखा है? यीशु दुआ कर रहा था तो रूह कुदस कबूतर की मानंद उसके ऊपर नाज़िल हुआ। तो क्या तरीका है? दुआ के दौरान रूह कुदस मिलता है।
غیر مسلمانوں کے ساتھ بپتسمہ، غیر مسلمانوں کے ساتھ بپتسمہ دعا سے ملتا ہے۔ پینتیکوست کے دن کیا کر رہے تھے وہ؟ بولیے کیا کر رہے تھے؟ ہلو بولے، پینتیکوست کے دن کیا ہو رہا تھا؟ دعا کر رہے تھے۔ دعا کے دوران ملتا ہے۔ کرنیلیس کے گھر میں کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے۔ افسس میں جب پولس نے ہاتھ رکھے کیا کر رہے تھے؟ غیر مسلمانوں میں وہ دعا کر رہے تھے۔ پہلی شرط ہے دعا کرنا۔ لیکن سنیں، دعا جب ہم کرتے ہیں اور روح القدس مانگتے ہیں تو اپنے گھر سے تیاری کے ساتھ آئیے اور کہیے کہ اے خداوند جب میں چرچ میں جاؤں آج میری روح القدس سے بھر دے، جب میں غیر مسلمانوں کے ساتھ پاک روح کی میٹنگ میں جاؤں تو آج میں فل ہو جاؤں، روح سے بھر جاؤں۔ دعا کر کے آئیں، دعا کریں اور دعا میں ٹھہریں، روح القدس نازل ہوتا ہے۔ دوسری شرط دیکھیے، دوسری شرط ہے روح القدس حمد کے دوران نازل ہوتا ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہوں گے ہاللیلویا ہاللیلویا گلوری ٹو گاڈ، تھینک یو جیسس، پریز دی لارڈ، خداوند تیری ستائش ہو، خداوند تیری حمد ہو، ہاللیلویا ہاللیلویا۔ ہاللیلویا کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے ہاللیلویا کا؟ ہاللیلویا کا مطلب ہے خداوند کی ستائش ہو۔ دوسرا طریقہ ہے، دوسرا مطلب دعا کے بعد ایک اور طریقہ وہ ہے حمد۔ حوالہ میں نے لکھ دیا ہے لوکا کی انجیل اس کا 24 باب اور 53 آیت، وہاں لکھا ہے 120 کی جماعت حمد کر رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ تو ہم تو ستائش کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم پاکوں کے لیے دعا کریں گے تو آپ دعا بھی کریں۔ اگر آپ جھوم جھوم کے ہاللیلویا کہنا چاہیں تو ہاللیلویا کہہ سکتے ہیں، پرستش کرنا چاہیں پرستش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دل کے اندر کوئی گیت آتا ہے وہ گنگنا سکتے ہیں، لیکن نیت آپ کی یہ ہے کہ روح سے بھر جائے۔ تو دعا سے اور تعلیم ہم ستائش کرنے سے خدا کا پاک روح آتا ہے۔ ایک اور بات جو میرے سلائڈس میں لیے وہ سنیں، ایمان کے ساتھ روح القدس آتا ہے۔ دیکھیے جب ہم یسوع کے نام سے کچھ مانگتے ہیں، یسوع نے کہا میرے نام سے، میرے باپ سے ایمان کے ساتھ کچھ مانگو گے تو تمہارے لیے ہو جائے گا۔ یسوع نے کہا اگر تم میری باتوں پر ایمان لاؤ، میں تم میں قائم رہوں، میرا کلام تم میں قائم رہے، تو جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا۔ یوحنا 15 باب میں لکھا ہے۔ تو پھر یاد رکھیں ایمان سے ایمان لانا ہے۔ اور اس کے لیے میں خاص آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے اتوار یہاں ایک بہن بھائیوں نے کہا کہ میں جب دعا میں تھا تو ایک میری زبان پلٹ گئی اور ایک لفظ میرے منہ میں ایسے آئے جو میری زبان میں نہیں تھے۔ تو ایمان لائے کہ آپ نے اپنے آپ کو روح القدس کے تابع کر دیا ہے، اس کے کنٹرول میں کر دیا ہے، اور اب آپ کے منہ میں سے نکلنے والا کوئی بھی لفظ جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہوگا، جو آپ کی اپنی زبان کا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، کیونکہ لکھا ہے خدا کے کلام میں جب ہم غیر زبان میں دعا کرتے ہیں ہماری عقل جو ہے وہ مردہ ہو جاتی ہے اور ہم روح کے اندر آ جاتے ہیں۔ پولس کہتا ہے میں عقل سے بھی دعا کرتا ہوں اور روح سے۔ اب عقل سے بھی کرتے ہیں، بول کے بھی کرتے ہیں، اپنے اردو میں پنجابی میں جو زبان آتی ہے، لیکن روح میں دعا کرنا اس کے لیے آپ کو ایمان لانا پڑے گا کہ جب میں بولوں گا میرے منہ سے جو لفظ نکلے گا غیر زبان کا ایک لفظ بھی نکلے گا میں نہیں رکوں گا۔ آپ بلند آواز سے بولنا شروع کریں، ہاللیلویا کے ساتھ، نعروں کے ساتھ بولنا شروع کریں، جو الفاظ آتے ہیں بولنا شروع کریں۔ ہم کے دوران روح القدس نازل ہوتا ہے۔ نیکسٹ، روح القدس کی بپتسمہ جو ہے اس کے لیے بھوک پیاس بڑی ضروری ہے۔ پر آپ آگے آ جائیں، روح القدس کے بپتسمے کے دوران بھوک پیاس تڑپ بہت ضروری ہے۔ خواہش لکھا ہے متی کی انجیل اس کا 5واں باب 6 آیت، راست بازی کے لیے بھوکے اور پیاسے رہو۔ بھوک اور پیاس، تڑپ، خواہش اندر دل سے، اوپر سے نہیں۔ یعنی یہ بات ساری باتیں جو شرطیں یاد رکھیں، دعا کے دوران، حمد کے دوران، ایمان کے ساتھ اور پھر بھوک اور پیاس کے ساتھ۔ میں جلدی سے میڈم کا واقعہ بتاتا ہوں۔ ان کو پاک روح جب ملا ہے تو کیسے ملا؟ ہمارا گھر اس وقت کافی دور تھا، جاوید چندر آپ کو معلوم ہے وہ جہاں ہمارا اسکول ہوتا تھا، تو بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے تھے، بہت چھوٹے، جن کو انگلی لگا کے چلانا اور گود بٹھانا پڑتا تھا۔ تو ایف جی چرچ میں پاک روح کے بپتسموں کی جیسے آج کل ہمارے یہاں چل رہی ہے، وہاں بھی کمپین تھی رات کے وقت۔ تو میڈم نے کہا کہ میں نے آج روح القدس کا بپتسمہ لے کے رہنا ہے، اور
कोई भी उस वक्त इत्तेफाक ऐसा था कि मैं भी घर नहीं था, मैं चर्च पहले चला गया और मैंने कहा था कि मैडम आप किसी स्टूडेंट के साथ आ जाएं, तो कोई भी नहीं घर उनके था, किसी के साथ नहीं। और टाइम होता जा रहा है, वो परेशान हो रही हैं, मैंने तो बातों को लेना है, अंदर तड़प थी, अंदर ख्वाहिश थी आज क्या होगा, अब मैंने तो लेट हो रही हूँ, सारे मेरे पास है ही कोई नहीं रात में जाने वाला, और अकेली लड़की जो है नई नई शादी हुई हो तो कितना मुश्किल है रात के वक्त अकेले निकलना। शाम हो चुकी थी और क्या हुआ, ये चल पड़ी अकेले, बच्चों को गोद में लेकर, किसी को गोद में, किसी को उंगली के साथ लगाकर चल पड़ी। और चलते चलते जब गिरजो चौक के पास आई, उनकी जूती टूट गई, ये जो स्पंज की चप्पल होती है। अब शैतान की ख्वाहिश थी कि वापस चली जाए। इन्होंने क्या किया, जो जूती टूटी हुई थी उस जूती को रींगते ऐसे ही जूती को घिसाते घिसाते ये बहरहाल वो चर्च पहुंच गई। शर्म महसूस नहीं की, लोग क्या कहेंगे, और जो ही दुआ के लिए कहा गया, आइए गैर सवालों के लिए रूह कुदस की बपतिस्मे के लिए ठहर जाए, पहाड़ बड़े जोर से इनके ऊपर नाज़िल हुआ और ये बड़ी कुदरत के साथ गैर सवालों बोलने लगी। बात यह है, शर्तें पूरी कीजिए, शर्तें पूरी कीजिए, पाकीज़गी के साथ, दिल पाकीज़ा हो, ईमान से मांगे, दुआ के दौरान, हम के दौरान। अगर आप होते का बपतिस्मा नहीं लिया, ईमान लाए कि आपको वो लेना है, अगर तौबा की है, बपतिस्मा आपको दे देंगे, लेकिन पाक रूह के लिए आज भी आप ठहर सकते हैं, रूह कुदस आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। तो भूख प्यास और तड़प होनी चाहिए। और उसके बाद रूह कुदस जब आता है तो वो करता क्या है, बहुत सी बातें हैं जो रूह कुदस आता है तो करता है। पहली बात है, दुआ करना सिखाता है। हमें दुआ करना नहीं आते, हम दुआ करना नहीं जानते। कल एक जगह मैं कहानी सुना रहा था, मेरी बेटी हनी तो किसी बुजुर्ग खादम ने हनी से कहा कि बेटा मेरे सर पे हाथ रख के दुआ करें। उन्होंने कहा किस बात के लिए? वो कहने लगे ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे सर पे हाथ रख के दुआ करें। वो कहने लगी कि फिर मुझे भी मालूम नहीं किस बात के लिए दुआ करनी है, आपको भी मालूम नहीं है, रूह कुदस को मालूम है, मैं गैर ज़बान में दुआ करूंगी। लिहाजा मैंने गैर ज़बानों में दुआ की उनके लिए। और उसके बाद एक दो दिन के बाद उस भाई ने बताया कि क्या जरूरत थी, क्योंकि रूह कुदस को मालूम था और वो जरूरत रूह कुदस में गैर ज़बान में दुआ करने से पूरी हो गई। बोले हालेलुया। तो रूह दुआ करना सिखाता है। रोमियो के खाते में लिखा हुआ है 8वें बाब में कि रूह हमारी रूह के साथ मिलके आए बढ़ता है, और जिस तौर से हमें दुआ करना चाहिए उस तरह से वो हमें सिखाता है। एक पॉइंट और सुनिए कि रूह जो है वो यीशु की याद दिलाता रहता है हमें। जब गुनाह या शैतान की कोई बात आती है, पाक रूह एकदम कहता है कि नो नो नो, यीशु के कलाम में ये लिखा है, आगे चलिए। तो फिर रूह कुछ और भी करता है। जब पाक रूह से हम भर जाते हैं तो जिसके अंदर पाक रूह है वो शख्सी तौर से तरक्की करता है, शख्सी तरक्की। अच्छा, यहाँ पे कितने शख्स हैं? तकरीबन चले 60 70 80 लोग या 100 लोग हैं यहाँ पे। अगर हर शख्स की शख्सी तरक्की हो, अपनी अपनी जाती, भाई यार की अपनी तरक्की हो रही है, वो अपने घर में पाक रूह के बपतिस्मे के साथ गैर ज़बान में दुआ कर रहे हैं, सभी अपने घर कर रहे हैं, और सारे जगह जगह मुख्तलिफ जगहों पे गैर ज़बान में दुआ कर रहे हैं। शख्सी तरक्की हो रही है, अपनी तरक्की हो रही है। तो फिर जाहिर है कि ये शख्सों से मिलकर ही कलीसिया बनती है। जब शख्स तरक्की करता है कलीसिया तरक्की करती है, जब फर्द तरक्की करते हैं कलीसिया तरक्की करती है, जब इनफरादी तरक्की होगी तो कलीसिया तरक्की करेगी। आप याद रखें, जब आप रूह के लिए दुआ करेंगे आपके ऊपर पाक रूह आएगा। ईमान से मांगे, गैर ज़बान में दुआ करने के लिए एक लफ्ज़ आपके मुंह में गैर ज़बान का आ जाए, रोके नहीं, बोलना शुरू करें। ईमान से मांगे, आप उस दौरान हालेलुया हालेलुया भी कह सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, गीत के बोल गुनगुना सकते हैं। लेकिन जब लफ्ज़ गैर ज़बान का एक लफ्ज़ आ जाए तो उसको बोलना शुरू कर दें। हालेलुया ईमान से। आइए रिसीव करें। खुदा बाप तेरे यीशु के नाम से तेरा पाक रूह जोर से आए। आइए खड़े हो जाएं और दुआ करना शुरू